معزز خواتین و حضرات، جشن آزادی پاکستان اور یادگار فتح کے افتتاح کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کلام الہی سے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں قاری سید صداقت علی ہلال امتیاز۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد خداوندی ہے، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف، تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تمہیں سیدھے رستے چلائے، اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز مہمانان گرامی، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج جشن آزادی اور یادگار فتح کی اس شاندار افتتاحی تقریب میں فرا سعدیہ اور توثیق حیدر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
آج ہماری خوشی دوبالا ہے. آج ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کا جشن آزادی بھی منا رہے ہیں اور یادگار فتح کی اس افتتاح کی شاندار افتتاحی تقریب میں بھی شریک ہیں. یقیناً آج کا دن اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری، قومی فخر اور تجدید عہد کا دن ہے. بے شک خواتین و حضرات، ہماری آزادی قیام پاکستان سے لے کر آج تک دی گئی قربانیوں کے طفیل ہے، اور ہمارے بیک ڈراپ پہ آپ یہ جو خوبصورت یادگار فتح دیکھ رہے ہیں، یہ معرکہ حق کی کامیابی کی کہانی آنے والی نسلوں کو سناتی رہے گی. جو بھی یہاں آئے گا آنے والے ہزاروں لاکھوں سال اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تا قیامت پاکستان کو آباد و شاد رکھے. انشاءاللہ تمام نسلیں اس کہانی کو، اس یادگار فتح کو دیکھ کر دہرائیں گی. اور یہ کیسی کہانی ہے فرح کہ جس میں پاک افواج کے ساتھ عام عوام شانہ بشانہ غیر متزلزل عزم اور حوصلے کے ساتھ ایک جان ہو کر کھڑی رہی. بلا شبہ، کیونکہ مارکہ حق پاکستانی قوم کی غیرت ایمانی اور قومی اتحاد کا نتیجہ ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ہر قدم پر فتح مبین اس غیور قوم کا مقدر بنتی چلی گئی. کٹھن وقت میں پاکستانی قوم کا ہر فرد اپنے اپنے محاذ پر بنیانم مرصوص ایک سیسا پلائی دیوار بن گیا. آپ سب کو یاد ہوگا، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، دشمن پاکستان کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا تھا، مگر جہاں ایک طرف پاکستان کی قیادت نے سفارتی محاذ پر دشمن کے ناپاک عزائم کو بے نقاب کیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں دوسری طرف میدان جنگ میں ہماری بری، بحری اور پاک فضائیہ کی بہادر افواج نے اپنی پیشہ ورانہ، مؤثر اور مربوط جنگی حکمت عملی سے محض چند فیصلہ کن ضربوں سے ہی دشمن کی عسکری ناکامی کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا. خواتین و حضرات، یادگار فتح کلمہ حق کی للکار بن کر ہمیشہ ہمارے لہو کو گرماتی رہے گی کہ یہ پاکستانی قوم کے ایمان و اتحاد اور افواج پاکستان کے عزم اور قومی حمیت و شجاعت کا نشان یادگار فتح دراصل یادگار عشق وطن ہے. جی ہاں بالکل. خواتین و حضرات، آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ جب اس یادگار کو پلان کیا گیا تو ماہرین نے کہا، بین الاقوامی سطح پہ اور قومی سطح پہ بھی آرکیٹیکچر اور کنسٹرکشن کے ماہرین نے کہ کم از کم 3 سے 4 سال کا پروجیکٹ ہے، لیکن ٹیم نے آج ایک خواب کو تعبیر میں بدلا. صرف 7 سے 8 ماہ کے اندر یہ یادگار اور یہ پورا وینیو آپ کے لیے تیار ہوا، اور میرا خیال ہے ہمیں زوردار تالیاں بجا کے پورے ان محنت کشوں کو، آرکیٹیکٹس کو داد دینی چاہیے. ہم نے یہ کیا کہ اس پوری کہانی کو خاکوں سے، آرکیٹیکچر کے جو ڈیزائن ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس صورت تک ایک ویڈیو کی صورت میں ایک کہانی آپ کے لیے تیار کی ہے، جس کی طرف اب ہم بڑھنا چاہیں گے. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے، لیکن یہ صرف تعمیری مراحل کی کہانی نہیں ہے. جیسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، مارکہ حق پاکستانی قوم کی جیت ہے. پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار بنی، اور خواتین و حضرات، یادگار فتح ایک سیسا پلائی دیوار کی علامت کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں اب ہم بات کر رہے ہیں اس فنی مہارت کی جس کی طرف توثیق نے اشارہ کیا ہے. صرف ویڈیو میں تعمیری مراحل نہیں، بلکہ ہم اس عزم، جافشانی اور محنت کی جھلک بھی دیکھیں گے جو صرف اس یادگار کی صورت میں ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام کی صورت میں بھی محفوظ ہو گئی ہے. تو آئیے ناظرین اور حاضرین ملاحظہ کرتے ہیں یادگار فتح کی تعمیر کی کہانی. وقت ہر لمحے کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے، لیکن کچھ لمحے وقت کی گرفت سے آزاد. Now you just wait for our response. مارکہ حق بھی ایسا ہی ایشا زندہ رکھی. دارالحکومت اسلام آباد کے قلب میں مرکزی شاہراہ سے متصل 12 ایکڑ رقبے پر اس مقام کا انتخاب کیا گیا. یہ یادگار اپنے ہر پہلو میں قومی اتحاد، عظمت اور وقار کی عکاس ہے. یہ محض سنگ و خشت کا ایک شاہکار نہیں، یہ یادگار فتح ہے. بنیانم مرصوص سے ماخوذ یہ یادگار سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے
اور مسجد نبوی سے ماخوذ اس کی 5 شاندار محرابیں ہمارے عقیدے، ریاست اور دفاع وطن کے ان ابدی ستونوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو ہر دور میں ملک و ملت کے وقار اور بقا کی ضمانت رہے ہیں۔ ہر نقش و نگار، ہر تفصیل، ہر تناسب اس باریک بینی سے ترتیب دیا گیا ہے کہ پوری یادگار ایک ہی داستان کا تسلسل محسوس ہو۔ ملکی قیادت نے فیصلہ کیا کہ مارکہ حق کے اس غیر معمولی باب کو 79 میں جشن آزادی کے موقع پر ایک عظیم الشان یادگار کی صورت میں قوم کو بطور تحفہ پیش کیا جائے۔ اس قومی عزم کو ایک پائیدار حقیقت میں ڈھالنے کے لیے FWO نے محض 8 ماہ کی قلیل مدت میں دن رات کی انتھک محنت سے اس غیر معمولی انجینئرنگ منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ یادگار فتح کی تعمیر میں وہی سفید سنگ مرمر استعمال ہوا ہے جو مطاف کعبہ میں مزین ہے۔ یادگار فتح کا اوج کمال اس کی پیشانی پر آراستہ 14 فٹ بلند سنگ مرمر آپریشن بنیانم مرصوص کے تمام ناقابل فراموش لمحات کو ثبت کیے ہوئے ہے۔ یادگار میں استعمال ہونے والے انتہائی سخت سنگ مرمر پر 10 انچ گہری کندکاری کی گئی۔ اس دقیق کام کے لیے ماہر نقاش اور سنگ تراش مخصوص آلات کے ساتھ ہزاروں گھنٹے مصروف عمل رہے۔ سنگ مرمر کے ان 700 کلو گرام بھاری حصوں کو اس اونچائی پر لگانا ہمارے لیے ایک غیر معمولی چیلنج تھا، جسے ہم نے اسٹرکچرل انجینئرنگ کی انٹرنیشنل پریکٹسز کے مطابق اینکر بولٹس اور سٹیل فریم کے ساتھ نصب کیا۔ ہماری محنت آج اس یادگار کی صورت میں کھڑی ہے۔ یہ ہمارے لیے صرف ایک کام نہیں، یہ ایک اعزاز ہے۔ یادگار فتح کا ہر گوشہ ایک سوچ کا مظہر ہے۔ پروقار تقریب گاہ، وسیع عوامی مقامات، ملٹی پرپز ہالز، اسلام آباد اور مارگلہ پر چوطرفہ نگاہ ڈالتا ویوئنگ ڈیک، خوبصورت گرین بیلٹس اور 222 فٹ بلند پرچم سب مل کر ایک مسحور کن فضا تشکیل دیتے ہیں، جبکہ جدید لفٹس اور ریمپس کے ذریعے یادگار کے ہر حصے تک رسائی کو سب کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مستقل آرکیٹیکچرل پروجیکشن میپنگ سسٹم یادگار فتح کو ایک زندہ شاہکار میں ڈھال دیتا ہے۔ روشنی، آواز اور منظر کشی کا یہ امتزاج ہر آنے والے کل کو ماضی کی عظمت سے روشناس کراتا رہے گا۔ یادگار فتح کا اصل ورثہ اس کے طول و عرض میں نہیں بلکہ ان قومی شعار اور اقدار میں ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں گی۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے انجینئر، آرکیٹیکٹ، ہنرمند، مزدور اور ہر کارکن کو ایک ہی مقصد کے لیے یکجا کر دیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ خواتین و حضرات، یادگار فتح بلا شبہ ہماری نئی نسل کو ہمیشہ یہ پیغام دیتی رہے گی کہ آزادی نعمت بھی ہے اور امانت بھی، اور اس کی تحفظ کے لیے ہر صحیح کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور ہم پر قرض بھی۔ خواتین و حضرات، اب وہ لمحہ آن پہنچا ہے جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم دعوت دینا چاہیں گے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب آصف علی زرداری کو، اور ان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان عزت مآب جناب محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز کو کہ تشریف لائیں اور یادگار فتح کا باقاعدہ افتتاح فرمائیں۔ خواتین و حضرات، صدر مملکت جناب آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز، یادگار فتح کا باقاعدہ افتتاح فرمائیں گے۔
मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी अब स्क्रीन पर अपना हाथ रखकर इफ्तिताह फरमा रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और कमाल फन तामीर का शाहकार यादगार फतह इसका इफ्तिताह हो चुका है, जो आने वाली नस्लों तक मारकाए हक की दास्तान और कहानी सुनाता रहेगा। फर्क कुछ अरसे पहले की बात है, कहानी को एक बार फिर आगे लेकर चलते हैं। फजा में शाहीनों की हैबत थी, समंदरों में फौलादी सबात की रवानी थी और सरहदों पर इस्तादा निगाहों में ना खौफ था न तरद्दुद, सिर्फ फर्ज था, परचम था, पाकिस्तान था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उसके साथ साथ मार्काए हक में पाक अफवाज ने अक़वाम आलम को जंगी हिकमत अमली और फन अस्करियत के नए अफवाब और आदाब से मुतारिफ करवाया और इस अमर पर मुहर ज़ब्त कर दी कि जंग सिर्फ असले और अददी बर्तरी के जोर पर नहीं बल्कि ईमान और हौसले से जीती जाती है। ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि इस यादगार फतह में मुस्तकिल तौर पर जो निज़ाम नस्ब किया गया है जदीद टेक्नोलॉजी का, वो प्रोजेक्शन मैपिंग का एक ऐसा निज़ाम है जो 1,20,120,000 लूमेंस प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। इस प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए आइए देखते हैं रोशनी, मौसीकी और फन तामीर का एक हसीन इम्तजाज। पेश खिदमत है दास्तान इश्क वतन मार्काए हक।
پاس بدر و حنین کے میدان ہوں، نصاب شجاع میں فتح خیبر جیسے عنوان ہوں، بنیاد کلمہ توحید پر ایمان ہو، یقین محکم، اتحاد اور نظم، عہد و پیما ہو، جس قوم کا ہر بیٹا محافظ، ہر بیٹی وقار کی علامت ہو، اور شہادت سبھی کا ارمان ہو۔ حب الوطنی اور قومی سلامتی کے تحفظ کی درخشاں تاریخ مورخ کے قلم کا مان ہو۔ قوت اخوت عوام پہچان ہو، وہ قوم صرف سرحدوں کا نہیں، نظریے کا دفاع کرتی ہے۔ یہ اسی نظریے کا بیان ہے، عشق وطن کی کبھی نہ ختم ہونے والی داستان ہے۔ مارکائے حق اس کا نام ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب جب دشمن نے پاک دھرتی پر میلی نظر ڈالی، اس نے منہ کی کھائی ہے، مگر ہمارے دشمن کی سرشت نہیں بدلی، ہمیشہ جارحیت کے جھوٹے بہانے تراشتا آیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی تھی مئی 2025 کا حملہ۔ حسب روایت دشمن نے پھر اپنی غلطی دہرائی اور رات کی تاریکی میں وطن عزیز پر وار کیا۔ دشمن نے للکارا تو پاکستان کے ہر کونے سے عوام اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی مسلح افواج کی طاقت یوں بنے کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ دھرتی ماں کے نڈر سپوتوں نے بہترین عسکری حکمت عملی کے تحت آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ ہمارے صبر کا امتحان لینے والا دشمن یہ بھول گیا کہ یہاں دفاع وطن کوئی وقتی جذبہ نہیں بلکہ نسلوں میں منتقل ہونے والا یقین ہے۔ اسی یقین کی بنیاد پر پاکستانی قیادت، عوام اور مسلح افواج نے مکمل یکجہتی، تدبر اور بھرپور قوت کے ساتھ دشمن کو شکست فاش دی۔ من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله۔ ہمارے تاریخ ساز جواب نے یہ ثابت کر دیا کہ امن ہماری ترجیح ہے اور دفاع ہماری طاقت ہے۔ فضاؤں میں شاہینوں کی ہیبت تھی، سمندروں میں فولادی ثبات کی روانی تھی، اور سرحدوں پر استادہ نگاہوں میں نہ خوف تھا نہ تردد، صرف فرض تھا، پرچم تھا، پاکستان تھا۔ مارکائے حق کے ذریعے پاک افواج نے اقوام عالم کو جنگی حکمت عملی،
فن عسکریت کے ابواب اور آداب کے نئے مضامین سے متعارف کروایا اور اس امر پر مہر ثبت کر دی۔ نصر من اللہ و فتح قریب میں ملبوس ہیں، یہ بنیان المرصوص ہیں۔ یہ یادگار بنیان المرصوص کے قرآنی پیغام کا مجسم اظہار ہے۔ یہ صرف ایک تعمیراتی شاہکار نہیں بلکہ اتحاد، ایثار اور عقیدے کا مظہر ہے۔ ایک ایسی دیوار جو اٹل ہو، ناقابل شکست ہو۔ یادگار پہ لگا سنگ مرمر وہی ہے جو مطاف کعبہ کی تعمیر میں بھی استعمال ہوا۔ اس کا سفید رنگ نور اور پاکیزگی کی علامت کے طور پر ایک روح پرور تاثر قائم کرتا ہے، جبکہ اس کے سفید و سیاہ محرابوں کی بناوٹ مسجد نبوی کی طرز تعمیر سے ماخوذ ہے۔ اس دیوار میں موجود محرابیں ہماری روحانی، قومی اور دفاعی اساس کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس یادگار کی 5 محرابیں ہمارے عقیدے کے 5 ارکان سے وابستہ ہیں جو ہماری روحانی وحدت کی علامت ہے۔ نظریہ جو بنیاد ہے، عوام جو قوت ہیں، حکومت جو نظم ہے، افواج جو مضبوط ڈھال ہے، نوجوان نسل اور میڈیا جو مستقبل کی رفتار ہیں۔ یہی وہ عناصر ہیں جن میں قومی یکجہتی اور مشترکہ عزم کی روح زندہ ہے۔ یہ محرابیں دفاع پاکستان کے 5 مضبوط ستونوں کا مظہر ہے جو وطن عزیز کی سلامتی اور خود مختاری کے ضامن ہیں۔ پہلا محراب بری محاذ کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں افواج نے ہر خطرے کے سامنے استقامت اور جرت کی نئی تاریخ رقم کی۔ دوسرا محراب بحری محاذ کو ظاہر کرتا ہے، جہاں پاک بحریہ نے سمندری سرحدوں کی حفاظت کو ایک ناقابل تسخیر حصار میں تبدیل کر دیا۔ تیسرا محراب فضائی محاذ کی علامت ہے، جہاں شاہینوں نے بلند فضاؤں میں اپنی برتری ثابت کرتے ہوئے دشمن کے ہر ناپاک ارادے کو ناکام بنایا۔ چوتھا محراب سائبر محاذ کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں جدید دور کی غیر مرئی جنگوں میں معلومات اور نظام مواصلات کا مؤثر دفاع یقینی بنایا گیا۔ اور 5واں محراب خلائی محاذ کی علامت ہے، جہاں پاکستان نے سائنسی ترقی اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی جدیدیت میں قدم رکھا۔ یادگار کے دونوں جانب بلند ستون ترقی کے وہ زینے ہیں جن پر پاکستانی عوام اور ریاست بتدریج آگے بڑھتے ہوئے استحکام، خود مختاری اور خوشحالی کے نئے مراحل طے کر رہے ہیں۔ ایک قوم، ایک مقصد، ایک منزل، یہ ایک ایسی فلاحی ریاست کی تعمیر کا تسلسل ہے جو مفکر پاکستان کے خواب کی تعبیر ہے، بابائے قوم کے عزم کی تصویر ہے۔ اس یادگار کی پیشانی پر مارکہ حق
کا ہر فیصلہ کن لمحہ اس انداز سے کندہ ہے کہ جیسے قومی وحدت اور ناقابل تسخیر دفاع کے اس روشن باب کو زندہ و جاوید رکھے ہوئے ہو۔ پاک افواج کے ہمراہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے پاکستانی بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد و خواتین مارکہ حق کے وہ لازوال کردار ہیں جو عزم اور اتحاد کی سیسا پلائی دیوار بن کر تاریخ میں ثبت ہیں۔ سبز ہلالی پرچم کی بقا اور سربلندی کے لیے ہر ایک پیش رہا۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاکستانیوں کا جوش و جذبہ دیدنی تھا، جو ہر جوابی کارروائی پر اپنی مسلح افواج کا حوصلہ بڑھا کر دفاعی برتری کا جشن مناتے رہے۔ پاک بحریہ، پاک فضائیہ اور سائبر انٹیلیجنس کی مثالی ہم آہنگی نے دشمن کے خلاف نمایاں فوقیت عطا کی۔ ایک طرف قوم کے جری جوانوں نے الصبح نعرہ تکبیر بلند کر کے ننھے شہیدوں سے وعدہ وفا نبھایا۔ تو کہیں کوئی دھرتی کا متوالا اپنے سپاہی کے کندھے سے کندھا ملا دشمن پر نشانہ لگاتے ہوئے دنیا کے لیے مرکز نگاہ بن گیا۔ اس داستان عشق وطن کی ہر سطر، ہر بار وفا کا مکمل نثار ہے۔ ہماری بہادر فوج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ پاکستانی قیادت کی بصیرت افروز رہنمائی ہر دفاعی محاذ پر پاک افواج کی کامیاب جوابی کارروائی۔ اور غیور عوام کی فولادی توانائی نے بنیان المرصوص کی عملی تصویر بن کر دشمن کے جنگی جنون کو خاک میں ملا دیا۔ مارکہ حق ریاست پاکستان کا عہد ہے کہ جب بھی پاکستان کو للکارا جائے گا، قیادت، عوام اور افواج ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ ہم ہیں بنیان المرصوص۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ On this glorious evening, as Pakistan marks its 79th Independence Day, Pakistan Air Force pays tribute to the courage, sacrifice, and unwavering spirit of our nation. Tonight, we celebrate not only the freedom won, but also the freedom defended. Upholding its proud legacy of being second to none, Pakistan Air Force rewrote the very grammar of modern aerial warfare and penned a golden lettered chapter in the annals of modern military aviation history. In a fierce, intense, and unprecedented air battle featuring the largest,
most complex and longest beyond visual range engagements ever witnessed, our valiant aviators delivered a decisive and lethal blow to the enemy. Shattering the plans of our adversary, Pakistan's Shaheens brought down 8 frontline enemy aircraft. 7 fighters, including 4 Rafale jets, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000, and a high-altitude UAV. In a relentless campaign from north to south, high-value military targets, command and control infrastructure, and prized S-400 air defense systems were systematically neutralized with pinpoint precision. It was a masterclass in precision, power, and strategic foresight. With humility, we bow before Almighty Allah, whose blessings led us to Fath-e Mubin. Ladies and gentlemen, throw your gaze towards the left and witness the Shaheens of Pakistan Air Force approaching the venue, a symbol of courage, strength, and unwavering resolve, soaring majestically towards the venue, carrying the pride of Pakistan. Ladies and gentlemen, the skies would now thunder with the arrival of another formidable guardian of the skies of Pakistan with commanding presence and unwavering purpose. It advances with power, precision, and grace, a symbol of courage, excellence, and unyielding spirit of Pakistan Air Force. Ladies and gentlemen, as the third fighter jet races towards the venue, its thunderous approach echoes unwavering resolve. Its speed speaks of fearsome power, while its blazing afterburners illuminate the skies, a radiant symbol of hope, strength, and a brighter tomorrow. Ladies and gentlemen, approaching from the left is another magnificent aircraft of Pakistan Air Force, a proud embodiment of our courage, our resolve, and our unwavering commitment to defend the motherland. These aircraft emerge with the rhythm of our national heartbeat, steady, fierce, and unwavering. ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं. Ladies and gentlemen, now the PF fighter jets would dazzle the venue from some other direction. हम हैं जो रेशमो कम ख्वाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो रेशमो कम ख्वाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहनो फौलाद से टकराते हैं.
ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں. ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں. ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو. ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ. ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. Ladies and gentlemen, the skies of Islamabad have come alive to present a grand salute to the nation. This is not just a sight to behold, but a story of ultimate courage. This is legacy in motion. This is precision. This is pride. This is the spirit of Shaheen. This is Pakistan Air Force. Ladies and gentlemen, this is Pakistan Air Force. زبانن کے شاہینم مکارم بزمی چیز، سہراست کے دریاست تہے بالوں پرے ماس. پاکستان ایئر فورس ہماری شان، ہماری آن، اور بچہ بچہ جب ان ہوابازوں کو فضاؤں میں دیکھتا ہے تو ایک ڈریم کرتا ہے کہ میں نے بھی پاکستان ایئر فورس میں جانا ہے، ہوا کو چھونا ہے، آسمانوں کو چھونا ہے. پاکستان کے شاہینوں، شاہپروں کو سلام. اس قوم کے غازیوں، شہیدوں کو سلام. اس زبردست ایئر پرفارمنس سے خواتین و حضرات، ہم بچوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے جو ملی نغمے ہیں، چاہے وہ جنگی ترانے ہوں، بڑا ملی نغمے ہوں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ جنریشنز ان ترانوں کو دل کی دھڑکن کے ساتھ گاتی ہے، خاص طور پہ 23 مارچ یا 14 اگست کا موقع ہو. تو بالکل. تو آئیے اسی عزم کی جو ہر ملی نغمے کا خاصہ ہے دہراتے ہیں اور اس عزم کی تجدید کرتے ہیں، اور اس خوبصورت ملی نغمے میں ہم آواز ہو جاتے ہیں جو کہ وزارت اطلاعات و نشریات نے آج کی اس تقریب کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا ہے. اور اسے پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جابر عباس اور ان کے ساتھ سرتال اکیڈمی کے کمسن فنکار اور بہت سارے ننھے طلباء اور طالبات جو مل کر اپنے وطن کی محبت کے گیت گائیں گے آپ کی بھرپور تالیوں میں. یہ ہے پاکستان کا مستقبل، ان کو ویلکم کیجیے اسٹیج پہ. دل میں ہے یہ دعا، ہر زبان پر صدا، اس وطن کے لیے، اس چمن کے لیے. دل میں ہے یہ دعا، ہر زبان پر صدا، اس وطن کے لیے، اس چمن کے لیے. دل میں ہے یہ دعا، ہر زباں پر صدا، اس وطن کے لیے، اس چمن کے لیے. یہ سلامت رہے، یہ وطن یہ چمن تا قیامت رہے. سلامت رہے، یہ وطن یہ چمن تا قیامت رہے. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، یہ وطن یہ چمن تا قیامت رہے.
نے فتنوں کے شعلوں کو ٹھنڈا کیا، ساری دنیا میں پرچم یہ اونچا کیا، وہ شجاعت وہ ہمت سلامت رہے، قوت سلامت رہے، یہ وطن یہ چمن کا قیامت رہے۔ پاسباں بن گئے، ساری امت کے ہم سائباں بن گئے، ثالثی کے لیے ہم زباں بن گئے، اپنی عزت یہ عظمت سلامت رہے، یہ قوت سلامت رہے، یہ وطن یہ چمن تا قیامت رہے۔ امن کے پھول دنیا میں کھلنے لگے، کارواں پھر ترقی کے چلنے لگے، سوچ دنیا کی ہم ہیں بدلنے لگے، کہ بھروسے کی دولت سلامت رہے، قوت سلامت رہے، یہ وطن یہ چمن کا قیامت رہے، قوت سلامت رہے، یہ وطن یہ چمن کا قیامت رہے۔ یہ دعا ہر زباں پر سدا، یہ وطن یہ چمن تا قیامت رہے۔ یہ چمن کا قیامت رہے، یہ وطن یہ چمن کا قیامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، آمین۔ یہ پیارے پیارے بچے بہت دنوں سے تیاری کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں دل کی گہرائیوں سے میں، فرح، ہماری پوری ٹیم جتنا پیار سے جتنے پیشن کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک ان بچوں نے ریہرسلز کی ہیں، اور اس پرچم کے لیے اس سبز اور سفید کپڑا یہ جوڑے پہننے کے لیے تیاری کر کے یہ for the last 1 month they have been preparing. Ladies and gentlemen, honorable guests, میں چاہوں گا زوردار تالیوں سے ان بچوں کی تعریف کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، انہوں نے انشاءاللہ اس پاکستان کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے آگے لے کر جانا ہے۔ بلا شبہ۔ اور خواتین و حضرات، اب ہم جشن آزادی پاکستان اور یادگار فتح کے افتتاح کی تقریب میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف سے درخواست کرتے ہیں کہ قوم سے خطاب فرمائیں۔ خواتین و حضرات، عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آصف علی زرداری صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، سید یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ، سردار ریاض صادق اسپیکر قومی اسمبلی، سینیٹر محمد اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم،
Justice Yahya Afridi, Chief Justice of Pakistan, Chief of Army Staff, Chief of Defense Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu, Chief of Naval Staff Admiral Naveed Ashraf, Commander National Strategic Command General Amir Raza, वफाकी वज़रा, गवर्नर साहिबान और वज़राए आला, अरकान पार्लियामेंट, सुफ़राए कराम, मुसल्लह फ़ौज के बहादुर अफसरान, शेर दिल जवानों और मेरी गयूर कौम के बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों, बेटों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। यादगार फतह के साए में पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। मेरे हमवतनों, आज यौम आज़ादी मनाते हुए हम अल्लाह ताला के हजूर सर बसजूद हैं, जिसने अपने बेपाया फजलो करम से हमें आज़ाद वतन से नवाजा। ये वो दिन है जब बाबा कौम हज़रत कायद आज़म की वलवला अंगेज क़यादत ने कौम को ग़ुलामी के अंधेरों से निजात दिलाकर आज़ादी की रोशनी अता की। ये वो दिन है जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने शहादतें पेश की, जानो माल की अजीम कुर्बानियाँ दी, खून के दरिया अबूर किए, माँओं, बहनों और बेटियों ने अपने आंचल को आज़ादी का परचम बना दिया और यूं वतन अजीज पाकिस्तान वजूद में आया। मीनार पाकिस्तान इसी अजीम जदोजहद, अज़्म और कुर्बानियों की जिंदा अलामत है और यादगार फतह हमारी अजीम कौम के अज़्म व हिम्मत, मुसल्लह फ़ौज के ज़ोर बाजू, उनकी पेशा वराना महारत और दुश्मन के मुकाबले में उनकी बर्तरी की अलामत है। हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज और उसकी दलेर क़यादत के हमरा इस अजीम शान यादगार फतह का इफ्तिताह करते हुए हमारे दिलों में जज्बात का तूफान उमड़ रहा है और आरज़ुओं का समंदर ठाठे मार रहा है। जज्बात पाकिस्तान की अजीम शान फतह और इसकी खुशी के और आरज़ुएं अपने वतन को मज़ीद खूबसूरत, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए। इस मौका पर मैं पूरी कौम को मार्के हक में अजीम शान कामयाबी पर समीम कल्ब से मुबारकबाद और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसके गरूर को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। इस फैसलेकुन मरहले पर उनकी दलेराना और वलवला अंगेज क़यादत में हमारी मुसल्लह फ़ौज ने जिस बहादुरी और जुर्रत के साथ दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी, वो तारीख का नाकाबिले फरोश वाक़या है। मार्का हक की तारीखी फतह में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शानदार क़यादत में पाक फ़ज़ाइया के शाहीन सिफ्त जांबाजों और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की कमान में समंदरों के जरी निगहबानों का किरदार भी अमर हो चुका है। यहाँ पर मैं अगर यादगार फतह के मुनफरिद और बामकसद डिज़ाइन और नफीस तर्ज तामीर का जिक्र न करूँ तो बात अधूरी रह जाएगी। इंतहाई कम वक्त में और आज ये बताया गया कि सिर्फ 8 माह में इतनी शानदार यादगार की तामीर मुमकिन ना होती अगर इसमें फील्ड मार्शल आपकी गहरी दिलचस्पी ना होती। मैं इस हवाले से आपको और आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस अजीम तामीर में मजदूर से लेके इंजीनियर और हर फर्द ने जो काम किया, वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। मेरे अजीम वतनों,
यादगार फतह ईंट गारे से बनने वाली कोई इमारत नहीं, ये उन अजीम शोहदा को खराज अकीदत है जिन्होंने दिफाए वतन के लिए शहादत के जज्बे से सरशार होकर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन गाजियों को खराज तहसीन है जिन्होंने दुश्मन के मुकाबले में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया, और ये यादगार उस अजीम कौम के इत्तेहाद की अलामत है जो मुश्किल तरीन वक्त में अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। ये फतह हमारी मुसल्लह अफवाज की फतह है, पाकिस्तानी अवाम की फतह है, और ये फतह हम सब के माथे का झूमर है। मेरे अजीज अहले वतन, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। हम इज्जत और वकार के साथ अमन के लिए खड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में इस्तेहकाम की जमानत बन चुके हैं। मई 2025 के मार्के का ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है, और दुनिया जानती है कि इस मार्के ने पाकिस्तान के वकार में ऐसा गैर मामूली इजाफा किया है जिसकी असर हाजिर में मिसाल नहीं मिलती। ये हकीकत अगर अब भी किसी की समझ में नहीं आई तो उसके लिए हमारा पैगाम वाज़ेह है कि वो अपनी इबरतनाक शिकस्त को याद रखे, और अगर आइंदा किसी ने भूल से भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को चैलेंज किया तो उसे मई 2025 से भी ज्यादा कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हाज़रीन कराम, गुज़िश्ता बरस जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। मेरे अजीम हमवतनों, यादगार फतह हमारे उस कौमी सफर का अहम संग मील है जिसकी मंजिल एक खुशहाल, मुस्तहकम और फलाही पाकिस्तान है। ऐसा पाकिस्तान जो तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ़े अव्वल में नुमायां दिखाई दे। ये सफ़र दिफाए वतन का भी है और तामीर वतन का भी। हमने माशी तरक्की के अमल को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना है। हमने नई नस्ल के लिए तरक्की के दरवाजे खोलने हैं। इंसानी वसाइल को मजीद तरक्की देनी है ताकि अर्ज़ पाक में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज हो। हमें एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहां चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करें। मेरे कौम के नौजवानों, बेटों और बेटियों, एक तब्दीली ये है जो सियासत और मईशत के मैदानों में आ रही है। एक तब्दीली और है जो आईटी और एआई ने पैदा की है। ये एक नई दुनिया है, इसमें जीने के तौर तरीके भी नए हैं। आज की दुनिया में वही कौम जिंदा रहेगी जो आईटी और एआई के साथ जीने का हुनर जानती हो। आपने इन तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढालना है। मेरा आपके लिए पैगाम है कि नई चीज़ें ईजाद करें और एक नई दुनिया आबाद करें। और मेरा आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह हुकूमत हत्तुल मकदूर तमाम वसाइल आपके कदमों में निछावर करेगी। मेरे भाई और बहनों, हम इस खत्ते और दुनिया को तनाज़ात से पाक देखना चाहते हैं। हम तनाज़ात को इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि दुनिया नए तनाज़ात से महफूज रहे। यही वो जज्बा था जिसके तहत पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान ज़िम्मेदार सालिस का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अगर एक तरफ महाज जंग में शुजाअत का मुजाहिरा किया तो दूसरी तरफ
मशरक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया, ये पाकिस्तान का असल तारफ़ और पहचान है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसी जज्बे के तहत पिछले साल बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से एक दिफाई मुआहदा तय पाया और अब तुर्किया भी मक्कातुल मुकर्रमा में तय पाए जाने वाले सहफ़रीकी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बन चुका है। ये मशरिक़ वस्ता के लिए अमन की बशारत है, ये आलम इस्लाम के लिए अमन की नवीद है और सारी दुनिया के लिए अमन का पैगाम है। इस तारीख़ी मुआहदे को हकीकत का रूप देने में जहाँ सऊदी अरब के वली अहद मेरे इंतहाई प्यारे भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर मेरे इंतहाई प्यारे भाई और दोस्त रजब तैयब अर्दवान ने पुरखलूस काविशें की हैं, वहाँ नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार और बिलखसूस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जिस बालिग़ नज़री मेहनत और लगन से काम किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज के मुबारक मौका पर मैं ख़वातीन व हज़रात एक बार फिर ऐलान करता हूँ कि हम मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत, मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल और पायदार अमन के लिए अपनी असूली हमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर के बारे में हमारा मौक़िफ़ दो टोक है। हम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हमायत जारी रखेंगे, इनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे और भारतीय जबर के पंजे से आज़ादी के लिए उनकी सियासी, सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे जब तक कश्मीरी भाइयों और बहनों का उनको बुनियादी हक उनको मिल नहीं जाता। मेहमानान गिरामी, हम अफ़गानिस्तान में भी अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं, लेकिन अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। हम एक दूसरे के हमसाए हैं और हमेशा इसी तरह हमें रहना है। मेरा अफ़गान क़यादत को मुखलिसाना मशवरा है कि वो अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों की पनाहगाह बनने से फिलफौर रोकें। ख़वातीन व हज़रात, मैं इस तारीख़ी मौका पर अपने अजीम दोस्त चीन और उसके सदर जनाब शी जिनपिंग की लाजवाल दोस्ती और मुखलिसाना तावन का जिक्र इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद है। ये अजीम दोस्त मुल्क आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है। मजीद बरा हमारे इंतहाई दोस्त और बरादर मुल्क सऊदी अरब, तुर्की, कतर, कुवैत, अज़रबैजान, ईरान और दीगर बरादर इस्लामी और दोस्त ममालिक की हमारे दिल में बेपनाह कदर है। इंशाअल्लाह ये ताल्लुकात मज़ीद फलते फूलते रहेंगे। यहाँ पर मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने गुज़श्ता बरस पाकिस्तान और भारत के दरमियान बरवक्त जंग बंदी करवा कर लाखों मासूम जानों को हिलाकत खेदी से बचाने के लिए इंतहाई मौसर और तारीख़ी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल फ़रोग़ पा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में ये मज़ीद मजबूत और तवाना होंगे। मेरे अजीज़ अहले वतन, आज हमें एक और अहद भी करना है। जंग के दिनों में पाकिस्तान ने साबित किया कि जब कौम मुत्तहिद हो तो कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। अब हमें अमन और तरक्की के दिनों में भी यही इत्तेहाद बरकरार रखना है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम आपस में इख्तिलाफात भुलाकर नफरतों को दफन करें और मोहब्बतों को जिंदा करें। पाकिस्तान सबका है, हम सब इसके वारिस हैं और जिम्मेदार भी। इख्तिलाफ राय बुनियादी हक है, लेकिन इख्तिलाफ को दुश्मनी में तब्दील कर दिया जाए तो कौमी ताकत
کمزوری میں بدل جاتی ہے۔ اس موقع کے لیے اقبال نے خوب کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں آخر میں ان یادگار لمحات میں گزارش کروں گا کہ ہم عہد کریں کہ ہم سب پاکستانی اپنے فرائض محنت، خلوص، لگن اور ایمانداری سے انجام دیں گے۔ یادگار فتح کے بظاہر ساکت نظر آنے والے ستون قوم کے جذبہ تعمیر کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ تعمیر میں آپ کے پرعزم چہروں پر بھی دیکھ رہا ہوں، جو ایک شاندار مستقبل کی نوید ہے۔ مجھے اس آزاد وطن کی فضاؤں میں حضرت اقبال کی امید بھری آواز سنائی دے رہی ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ آنریبل پرائم منسٹر۔ خواتین و حضرات، اب ہم ملتمس ہیں اور دعوت دینا چاہیں گے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب آصف علی زرداری کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس شب قوم سے خطاب فرمائیں۔ خواتین و حضرات، صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید منیر، چیف آف ڈیفنس فورسز اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو، ایڈمرل نوید اشرف، members of the parliament, members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen, assalamu alaikum, good evening. Our nation and our armed forces, under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, gave a befitting answer for the tribute that we are paying today. This is to the martyrs of the war. This is in faith to remember what happened, in how many days it happened, where it happened, and this will go down in history for everybody to remember, whether today or day after. Yad-e-Fatah forces under dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir gave a befitting message and response to the Indian Army, to our neighbors, that we are not a small country for you to play with. We are there as partners to the world, in the world of family, of countries. We are a partner. And I think today even they understand that Pakistan is a national partner. The monument reflects the unity of the nation,
strength of the armed forces, sacrifices given by the nation and the soldiers. And this I've been seeing because I was around when a lot of people weren't, when we started the 65 war. In fact, my father himself went to the Kashmir war and was called upon Quaid-e-Azam to join the Kashmir Jihad, which most of Sindh, KP, other places, everybody who could carry an arm were there, and they fought against the Indian Army. By the grace of God, we got our Durand line, our border line, but still so, a lot needs to be done. A lot needs to be done by us, the people and the public, and definitely the coming generation of Pakistan. The role that today Mia Shahbaz Sharif and General Asim Munir and Mohsin Naqvi and the Deputy Prime Minister are playing is most recommendable, commendable and praiseworthy, because this dream was seen long ago. This dream was seen of an Islamic brotherhood by the great Shaheed Zulfikar Ali Bhutto when he invited everybody to come to Lahore for the Islamic conference. Alhamdulillah, we were successful in that, and we've been successful till now. Life comes and goes. Things happen. Tragedies are part of life. We've seen tragedies. We've seen successes. Successfully, we've managed to guide our system through. I'm not saying that there would not be weaknesses. They always are. But there is no nation in the world that can claim that there are no weaknesses or they have no weaknesses. The role that today we are playing, or God has asked us and given us a chance to play in the unification of the Islamic countries, and then at the same time playing a role between Iran and the US. US has understood and has of course been grateful to our Field Marshal, and 90 times I think he's taken his name and said that he's my best Field Marshal. He's not his Field Marshal, he's our Field Marshal. The Makkah Joint Defense Agreement is indeed again a tribute to y'all, to the Prime Minister, to the Deputy Prime Minister, to the Chief of Army Staff, to our Field Marshal, and everybody else who is involved, whether from Saudi and Mohsin Naqvi for Iran, or whichever country is playing their parts, which I can't talk about, but I can definitely remind them and remember them and accept the fact that there are a lot of people who are interested in peace. Nobody wants war. War is something which is a destructive role. War was when necessary, when you could occupy, when you could feed, you could keep, you could possess, you could increase your capacity. Larger countries, today that is not the case. You can't. It won't happen. So rather than having weak states all around the Islamic states, all around the Islamic world, we would definitely
accept and defend and work with states which are coming together to make the world a better place. The Indians have a different point of view. They have their own agenda in mind. They believe in Akhand Bharat. But there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 4% Hindu population in Pakistan, and they're as free, as good as anywhere else they were. They would rather be with us than be with them. The Gaza genocide cannot be acceptable to any nation, any country, apart from Israel. That nation, since it has come into being, has only played with war games with the world. And today, Alhamdulillah, Pakistan is part of the hope that we will stop them in their in the fields. We will not allow them to take over this region. A greater Israel is a dream which somebody saw on a wrong day. Our nation definitely needs help. We need help in our studies, we need help in our educational institutions, we need help in our professors, and I'm telling you, this is the era of even the world coming back. I know a lot of people all around the world who at my age or younger than me are coming back to Pakistan. They want to do something for the country. And then living wherever they are living, the promised dream that they had, that dream hasn't come true. And no dream comes true in somebody else's constitutional mindset. It is only our own. This is our dhati, this is our nation, this is our land, this is where we are going to live and die. We can count 7 generations in my ancestral graveyard here in Pakistan. Even if I had the offer to be a king somewhere else, I would rather be a peasant in Pakistan than be a king anywhere else. Ladies and gentlemen, I'm sure you have other things on the mind. Independent Palestine is what Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah envisioned. And we are following that vision. And we will keep following that vision till our coming generations. We are not bound by only our lifetime. We are bound to this promise for the coming generations also. I hope everybody has had a good time. Good evening. Pakistan, Paindabad, Pakistan Army, Zindabad. Thank you everybody. ख़वातीन हज़रात, अब हम दरख्वास्त करते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी को यादगार फतह का खुसूसी सुवेनियर पेश करें। ख़वातीन और हज़रात,
اس کے ساتھ ہی ہم درخواست کریں گے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب شہباز شریف سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس یادگار کا خصوصی سووینیر وصول فرمائیں۔ خواتین و حضرات، اب سے کچھ دیر کے بعد آج کی شب کا وہ اہم لمحہ آنے والا ہے جس کا ہم سب پاکستانیوں کو ہر سال برا انتظار رہتا ہے کہ کب رات کے 12 بجیں گے اور پاکستان کا پرچم ہواؤں میں فضاؤں میں بلند ہوگا اور ہم سب ایک دوسرے کو کہیں گے جشن آزادی مبارک۔ بلا شبہ یہ وہ تاریخ ساز گھڑیاں ہیں جس کا ہر پاکستانی برسوں سے احترام اور عقیدت کے ساتھ انتظار کرتا ہے، اور ہم آج کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی سٹاف اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز سے درخواست کریں گے کہ یادگار فتح پر قومی پرچم کشائی فرمائیں اور سبز ہلالی پرچم کو یادگار فتح پر بلند فرمائیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ پرچم ہے جو کہ آج یادگار فتح پر بلند ہوگا اور پورا سال انشاءاللہ پوری شان و شوکت سے آب و تاب سے لہراتا رہے گا۔ بلا شبہ اس پرچم کی حرمت اور سربلندی کے لیے لاکھوں فرزندان وطن نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کی شمع روشن رکھی ہے، اور آج سے یہ پرچم یادگار فتح پر ہمیشہ پوری شان و شوکت کے ساتھ لہراتا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم آپ ٹی وی پر بتاتے چلیں کہ اس پرچم کا ایک خاص اعزازیہ یہ بھی ہے خواتین و حضرات کہ یہ 222 فیٹ بلند ہے، جو پاکستان کے بلند ترین پرچموں میں سے ایک ہے۔ یہ پرچم جو آج یادگار فتح پر سربلند ہونے جا رہا ہے صرف ایک قومی پرچم نہیں بلکہ ہماری آزادی، خود مختاری، قومی غیرت، اتحاد اور ناقابل تسخیر عزم کی شناخت ہے۔ خواتین و حضرات، شب کے 12 بجنے میں ٹھیک 2 منٹ باقی ہے اور پورے 12 بجے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب آصف علی زرداری پرچم بلند کریں گے اور ہم 13 اگست سے 14 اگست میں داخل ہو جائیں گے۔ آج یادگار فتح پر ہم ان محافظوں کو سلام پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اس سبز ہلالی پرچم کی حرمت کے لیے اپنا آج پاکستان کے کل پر قربان کر دیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے یادگار فتح کا افتتاح ہوا اور یہ یادگار جیسا کہ اس لفظ میں ہے یادگار، یہ آنے والی نسلوں کو یاد دلاتی رہے گی معرکہ حق کی ہماری فتح، اور معرکہ حق جس نے ہماری پوری پاکستانی قوم کو یہ سبق دیا کہ عددی برتری اور اسلحے کے زور پر جنگیں جیتی نہیں جاتی، مسلمانوں کا ایمان اور اتحاد ہمیشہ فتح مبین کا پیغام ہے۔ اور اب وہ لمحہ قریب ہے جب یہ پرچم آسمان کی وسعتوں میں بلند ہوگا اور ہمیں یاد دلائے گا کہ پاکستان کی داستان آزادی صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ یہ ہر نسل کے عزم کی کہانی ہے۔ خواتین و حضرات، ٹھیک 30 سیکنڈ کے بعد پرچم بلند کیا جائے گا۔ یہ ایک خوبصورت شام ہے اسلام آباد کی اور ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ یقیناً اس تاریخی لمحے کو اپنے گھر میں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد قومی ترانہ
जब बजाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो हम चाहेंगे कि आप सब हमारा उस तराने में साथ दें। पूरी कौम हम आवाज होकर आज यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करेगी और कौमी तराने में शरीक होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत ता क़यामत रखे। दरख्वास्त करेंगे ख़वातीन और हज़रात मेहमान खुसूसी से कि इस वक्त कौमी परचम बुलंद फरमाएं। देख ले दुनिया हमारा सब्ज लहराता अलम, देख ले दुनिया हमारा सब्ज लहराता अलम, यादगारे फतेह पाकिस्तान है अपना अलम। रोज बढ़ती जा रही है इसकी अजमत, इसकी शान, हो रहा है रोज ऊंचा और भी ऊंचा अलम। उम्मते मुस्लिम का रखवाला है ये परचम मेरा, उम्मते मुस्लिम का रखवाला है ये परचम मेरा, सब मुसलमानों के सर का ताज है मेरा अलम। जान भी है, शान भी है, आन भी है, मान भी है, ता क़यामत यूं ही इसकी रोशनी कायम रहे, यादगारे फतह पे करता रहे साया अलम। क्यों ना हो फारिस हमें हर चीज से प्यारा अलम, ये हमारी जान है, शान है और मान है। पाकिस्तानी परचम हवा में बुलंद हो रहा है। इस परचम को सलाम करें, इस वतन को सलाम करें जिसने हमें पहचान दी, उन अजीम कुर्बानियों को सलाम दें जिन्होंने इसे हमेशा सरबलंद रखा, और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला वतन अजीज को सलामत ता क़यामत रखे और हमारे इस परचम को हमेशा सरबलंद रखे।